23 فروری 2023 ترجمان اکابر لسان اختر ثانی عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کی سفر عمرہ میں بہت ہی مختصر اور بہت ہی سبق آموز عظیم الشان مجلس مکہ ہوٹل 3 مکہ مکرمہ۔ کیا درد دل تھا، کیا شان تھی، کیسی نگاہیں تھی حضرت والا۔ تعلق میں اللہ اور درد دل جس مقام کا ہوتا ہے، ظاہر میں وہی سب آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہی سب آثار ظاہر ہوتے ہیں، آہوں میں، نگاہوں میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، چال حال میں۔ ناممکنہ کیا چیز ہے، شے کہ جو علوم ہوتے ہیں صحبت کے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے، ان علوم کا مرتبہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ ویسے تو ملفوظات سے مواعظ سے بھی استفادہ ہوتا ہے، لیکن صحبت کا معاملہ بالکل خاص ہے، بالکل ممتاز ہے، اس کا کوئی بدل گویا کہ نہیں ہے، پھر بھی بدل ہے بقول ہمارے اکابر کے، یہ ان کے ملفوظات، مواعظ، سوانح ان کی صحبت کے بدل ہیں، لیکن وہ آئین بدل تو کہاں ہے نا؟ اگر آئین بدل ہو پھر تو لوگ صحابی بن جائیں، نائب رسول کی صحبت سے لوگ پھر صحابی نہیں بن جائیں گے، آئین بدل اگر ہوتا۔ آئین بدل نہیں ہے، بدل ہے، ایک درجے میں بدل ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج کے لبن نہیں ہے تھوڑا سا بھائی، ہمارے وہاں نمک کو لبن کہتے ہیں، لبن۔ اردو والے آپ لوگ اپنی زبان بولتے ہیں اور کسی زبان پر قابو نہیں پاتے، نہ انگلش صحیح بولتے ہیں، نہ بنگلہ صحیح بولتے ہیں، نہ کچھ، کوئی بھی زبان ہو آپ اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ اہل بنگال کا کمال ہے کہ وہ اردو بھی بول لیتے ہیں، عربی بھی بول لیتے ہیں، انگلش بھی بول لیتے ہیں، ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ اگرچہ آج کل بنگال میں صحیح اردو بولنے والا خال ہی مل سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ۔ مولانا اسماعیل عباسی ہیں یہ، وہاں ایک مدرسے کے محترم ہیں، اپنی فیکٹری بھی ہے ان کی۔ مکان اب تو آپ کا بہت بڑا بن گیا، بہت وسیع ہے نا، ابھی شاندار ہے ماشاءاللہ۔ آپ مستجاب الدعوات، جب بھی کوئی دعا کرائیے آپ سے جلد اس کو ظہور ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اپنے بزرگوں سے محبت، عقیدت جس درجے کی بھی ہو، لیکن گستاخی بے ادبی نہ ظاہراً ہو نہ باطناً، جس کو جس سے چاہے مناسبت ہو تعلق قائم کرے، لیکن اہل اللہ سے بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، یہ ضروری ہے، ورنہ اس کا وبال سامنے آتا ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ صرف خلافت کافی نہیں ہے، ہزاروں خلافتیں ہوں، لیکن ایسا شخص جس کو لاکھوں خلافت ملی ہوئی ہو، لاکھوں خلافتیں ملی ہوئی ہو، جس کے پاس موجود ہو خلافتیں، لیکن کسی اہل اللہ سے اگر گستاخی کی، پھر اپنے مشائخ کے سلسلے کی برکات سے وہ محروم ہو جاتا ہے، برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پتنگ کی جب رسی کٹ جاتی ہے تو اس کی چال بتا دیتی ہے کہ بھائی اس کا کیا حال ہے۔ اہل اللہ کے ساتھ جو روحانی قلبی ایک نورانی رشتہ ہوتا ہے، اگر وہ کٹ جاتا ہے تو پھر وہ چال بتا دیتی ہے کہ بھائی کیا بات ہے۔
سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے؟ آپ کے صدقے اللہ پورا دل میں اتار دیں. ایک جان دے دوں لیکن ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کروں، نہ بیعت بھی ہو آپ کی. از خدا جویم توفیق آدم بیادم محروم مند از فضل رب. هیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دل نامت بدرد. اہل اللہ کا معاملہ بہت خاص ہے. ہاتھی کو کوئی ستائے، ہاتھی اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ہاتھی کے بچے پر ظلم ہو تو ہاتھی ضرور اس کا انتقام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خواص کے ساتھ، خواص سے حق تعالیٰ کے ساتھ، خواص حق کے ساتھ اگر کوئی الجھتا ہے نا، ان کو ستاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے لیتے ہیں. بہت خطرناک بات ہے یہ. لوگ اس معاملے میں بہت بے پرواہ ہیں، بے فکر ہیں. بہت سے لوگ عالم ہیں، سب ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدمات کرتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں میں سے کسی سے تعلق ہے تو اور کسی بزرگ سے گستاخی کرتے ہیں. لیکن وہ کرتے تو ہیں لیکن تخلیہ میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھتے کیا؟ ایسا تخلیہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہ بھی نہیں پہنچتی. کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے ہم سب کی، تمام بندگان خدا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.